السلام علیکم دوستو، یونس پاکستانی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آئیے دوستو، ویڈیو کی جانب جاتے ہیں۔ ایک نیک آدمی کہتے ہیں کہ میں ایک سال سخت جلنے والے موسم میں حج کو چلا۔ لو بڑی شدت سے چلتی تھی۔ ایک دن جب میں وسط حجاز میں پہنچا تو اتفاقاً قافلہ سے بچھڑ گیا۔ مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی۔ دفعتاً آنکھ جو کھلی تو اس جنگل بیابان میں ایک آدمی دکھا۔ میں جلدی جلدی اس کی جانب چلا تو دیکھا کہ ایک کمسن لڑکا تھا جس کی داڑھی بھی نہ نکلی تھی۔ وہ اتنا حسین تھا جیسے چودھویں کا چاند ہو۔ میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے کہا، اسماعیل۔ وعلیکم السلام۔ مجھے تعجب ہوا کہ اس کو نام کیسے پتا۔ میں نے تعجب سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا کہ میں اسماعیل ہوں؟ تو اس نے کہا، اسماعیل، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت بخشی میں انجان نہیں بنا۔ میں نے پوچھا، اس سخت موسم میں تم کو کیا کھینچ لائی ہے؟ کہنے لگا، اسماعیل، اس کے سوا میں نے کبھی کسی سے انس پیدا نہیں کیا، نہ اس کے سوا کبھی کسی کو دوست و ساتھی بنایا۔ میں نے پوچھا، کھانے پینے کا کیا بندوبست ہے؟ کہنے لگا کہ محبوب نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، ایسے شدید موسم میں مجھے آپ کی جان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس کمسن لڑکے کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اس نے کہا، کون شخص خوف دلا سکتا ہے مجھ کو جنگل کی سختی سے، حالانکہ میں اس جنگل کو اپنے محبوب کی جانب چل کے کاٹنے لگا ہوں۔ اللہ کا چاہنے والا کبھی کسی آدمی سے خوف نہیں کھا سکتا، کبھی کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہو سکتا۔ اسماعیل، مجھے بھوک لگے گی تو اللہ کی حمد و ثنا سے بھوک مٹ جائے گی۔ میں پیاسا نہیں ہو سکتا اسماعیل۔ میں نے پوچھا، مجھے خدا کی قسم صحیح صحیح بتا، تم کتنے سال کے ہو؟ کہا، 10 سال۔ کہا، اسماعیل، اپنے دوستوں سے بچھڑ گئے ہو؟ میں نے کہا، میں نے کہا، تجھے اللہ کا واسطہ تو مجھے دعا دے کہ میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔ کہا، اسماعیل، تو نے کیسی قسم دی ہے؟ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، مجھے یقیناً ایک قسم ماننا پڑے گا۔ لڑکے نے آسمان کی جانب دیکھا، کچھ آہستہ آہستہ زبان سے کہنے لگا، مجھے نیند کا جھونکا آیا۔ آنکھ کھلی تو قافلے کے بیچ میں اپنے آپ کو پایا۔ جب ہم مکہ پہنچ گئے، میں کعبہ میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں تو وہ لڑکا کعبہ کا پردہ پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے جاتے تھے۔ وہ کچھ پڑھتا تھا۔ اچکیاں لیتے لیتے وہ سجدہ میں چلا گیا تو میں اس کے پاس گیا، اس کو ہلایا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسماعیل کہتے ہیں کہ مجھے اس کے انتقال پہ بڑا صدمہ ہوا۔ میں اٹھ کے اپنی قیام گاہ پہ آیا، اس کی کفن دفن کے لیے کپڑا لیا، 2 آدمی ساتھ لے کے وہاں پہنچا تو اس کی لاش وہاں نہیں تھی۔
دو آدمی ساتھ لے کے وہاں پہنچا تو اس کی لاش وہاں نہیں تھی۔ میں واپس اپنی قیام گاہ پہ آیا۔ مجھے کچھ غنودگی ہوئی تو میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بڑے مجمع میں سب سے پیش ہے، ایسے عمدہ کپڑے پہنے ہیں کہ جو بیان نہ ہو سکے۔ میں نے پوچھا کہ تم وہی لڑکے ہو؟ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کا انتقال نہیں ہوا؟ کہا اسماعیل انتقال ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے تجھے تجہیز و تکفین کے لیے بہت تلاش کیا، کہیں پتہ نہ چلا۔ کہنے لگا اسماعیل سن، جس نے مجھے اپنے علاقے سے نکالا، اپنے عزیزوں سے جدا کیا، مجھے اپنی محبت عطا کی، اسی نے مجھے کفن دیا، کسی کا محتاج بننے نہیں دیا۔ اسماعیل کہتے ہیں میں نیند سے اٹھا، حج ادا کیا، لیکن اس لڑکے کی یاد و غم سے دل کو سکون نہ ملا۔ واپسی پہ سب قافلے والے کہتے تھے کہ اسماعیل آپ کے آقی مہک سے سب تعجب میں ہے کہ ایک ایسی خوشبو ہے، واللہ ہم نے ایسی خوشبو کبھی نہیں دیکھی۔ بے شک دوستو، خدا کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں۔ خدا ہم سب کو بھی نیک بندوں کے صدقے ہدایت دے، آمین۔